ایک چیز ہے, ایک جو بات ہے, اس بات میں بی سی سی آئی کو مانتی ہوں. انہوں نے ایک اپنی لیگ بنائی ہے, اسی لیگ میں ان کے کھلاڑی کھیلتے ہیں, دنیا کی کسی اور لیگ میں وہ نہیں کھیلتے. وہ اپنے فٹنس کے معیار بھی اسی حساب سے بنا کے رکھتے ہیں. ان کے لڑکے ٹیسٹ بھی کھیل رہے ہوتے ہیں, ون ڈے بھی, T20 بھی وہی لڑکے کھیل رہے ہوتے ہیں, لیکن کسی نہ کسی حد تک وہ اپنی کوالٹی کو انہوں نے مینٹین کیا ہوا ہے. ہم یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ دیکھیں اس کی وجہ ہی کیا ہے, آپ نے وہاں پر انہوں نے لڑکوں کو اتنا فیسیلیٹیٹ کر دیا ہے کہ ایون لڑکے لیگ کھیلنے نہیں جاتے, کوئی لیگ کرکٹ کھیلنے نہیں جاتا, کوئی بگ بیش میں نہیں جاتا, کوئی کہیں اور, مطلب انہوں نے کیا ہوا ہے کیونکہ ان کو اتنا فیسیلیٹ کرتے, وہ کہتے ہیں جی آپ کو وہاں جانا ہے, آپ وہاں کیا پیسہ کما رہے ہیں, یہ ہم آپ کو پیسہ دیتے ہیں, آپ یہاں فوکس کریں. آپ نے وہاں پر باقاعدہ ان کی پلان ہوا ہوا ہے, انہوں نے T20 کے لڑکے انہوں نے مخصوص کیے ہوئے, ٹیسٹ کے لڑکے انہوں نے الگ لیے ہوئے, ون ڈے کے انہوں نے الگ لیے ہوئے. جیسے کل ہم لوگ بات کر رہے تھے, جب کوئی بھی آپ کسی کمزور اپوننٹ کے اگینسٹ جا کے سیریز کھیلتے ہیں تو وہ اپنے ینگ بیچ کو بھیجتے ہیں کہ جی جاؤ اور آپ کھیلو. اس میں ایک تو پلیئر چیک ہو جاتا ہے, آپ کو اگر آپ کو کسی بھی سیریز سے 1 یا 2 پلیئر آپ کو مل جاتا ہے تو آپ کے لیے تو آپ کا بینچ اسٹرینتھ تو بس اچھی ہو جاتی ہے. وراٹ کوہلی کو بنایا کیوں گیا؟ وراٹ کوہلی کو 3 سال تک تو ٹیم کے ساتھ رکھا گیا تھا, جب یہ لکشمن تھا, آپ ٹنڈولکر تھا, یہ سارے ساتھ تھے, ان کو بنایا گیا ہے. روہت شرما کو ساتھ رکھا گیا تھا. دیکھیے بنانا پڑتا ہے, ہمارے یہاں تو چھوڑتے ہی نہیں ہے, جگہ نہیں چھوڑتے جب تک ان کو لات مار کے نہ نکالا جائے, اور پھر اس پہ ہی وہ ناراضگی ہوتی ہے کہ جی ہمیں کیوں جلدی نکال دیا. لیکن ایک ریسرچ میں پڑھ رہی تھی اور ایک عام خیال کے مطابق ویسٹ انڈیز کے بعد پاکستان وہ دوسری ٹیم ہے جس کے کھلاڑی سب سے زیادہ لیگ کرکٹ کھیلتے ہیں. چلیں تو کہ ویسٹ انڈیز کا تو کلچر ہی ہے نا, وہاں پر تو T20 کرکٹ ہی اب زیادہ کھیلی جا رہی ہوتی ہے, اور وہاں کے لڑکے پیسے بھی اسی وجہ سے کما رہے ہوتے ہیں کیونکہ بورڈ پیسے نہیں دے رہا ہوتا. لیکن ہمارا کرکٹ بورڈ تو پیسے بھی دے رہا ہے, سینٹرلی کانٹریکٹڈ پلیئرس کو ٹھیک ٹھاک, پھر اسپانسرشپس الگ ان کو ملی ہوئی ہوتی ہے, پھر اس کے بعد انہیں کیا ضرورت ہے 6-6 7-7 جا کے لیگز اٹھا کے کھیل رہے ہوتے ہیں. جو لیگ ہوئی اس میں پاکستانی کرکٹرز اٹھا کے بھیج دیتے ہیں, T10 پاکستانی کرکٹرز اٹھا کے دیتے ہیں. اب تو بورڈ پیسے کما رہا ہے اس چیز کے اوپر. نہیں تو مطلب کیوں نہ کھیلے پلیئر؟ آپ مجھے بتائیں نا, میں کاؤنسلنگ کی بات اسی لیے کر رہا تھا, اور جو انگریزی والی بات میں کر رہا تھا, لیفلیٹس دے دیے جاتے ہیں, اس کو صحیح سے سمجھایا نہیں جاتا. جنہوں نے طاہر نے ریجنل اکیڈمی کی ہے, طاہر سے پوچھ لیں آپ کہ ریجنل اکیڈمی میں یا پھر NCA جاتے ہیں تو کس طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے. وہ ٹریٹمنٹس نہیں ہے صحیح. ابھی آپ IPL کی بات کر رہی تھی, انڈین کرکٹ کی بات کر رہی تھی, وہ اپنی مدر لینگویج کو بہت اچھے سے لے کے چلتے ہیں. وہ لوگ آج بھی اسی میں بات کرتے ہیں, وہ آج بھی اس میں کاؤنسلنگ کرتے ہیں, آج بھی اس میں سمجھاتے ہیں. یہاں پر اس طرح نہیں سمجھایا جاتا. تو یہ اپنی لینگویج کا بہت بڑا فرق ہے. یہ میں نے خود فیس کیا ہے, ایسا نہیں کہ میں نے فیس نہیں کیا, یہ میں نے خود فیس کیا کیونکہ میرے ساتھ جو دوسرے لڑکے تھے وہ اچھی اسکولنگ نہیں کر رہے تھے, اس طرح کی پرابلم تھی, تو ان بیچاروں کو نہیں سمجھ آتی تھی. تو اپنی ہیزیٹیشن کے اندر وہ نہیں سوال کر سکتے اگلے سے. تو اصل اب آپ کیا پالیسی ہونی چاہیے آگے چل کے؟ طاہر آپ کے خیال میں کچھ پاکستان کرکٹ بورڈ اس مسئلے کا حل نکال پائے گا, کچھ ہو پائے گا, کچھ ہمارے کھلاڑیوں کو ریسٹرکٹ کیا جائے گا, یا آپ کے خیال میں کھلاڑیوں کی ثوابدید ہوگی, کوچ بیچ میں انوالو ہوگا, کیا ہوگا آگے چل کے؟ دیکھیں انوالومنٹ تو بہت ساری نظر آ رہی ہے. ابھی آگے چل کے اللہ نہ کرے کہ اگر کوئی آپ کا مین پلیئر انفٹ ہوا اور وہ لمبا ٹائم کے لیے انفٹ ہو گیا, پھر یہ سوال اٹھے گا کہ جی ہم نے تو ایک رول بنایا تھا, اس کو فالو نہیں کیا گیا پلیئرز نے. بورڈ تو سیدھا اپنی چیز اٹھا کے پلیئرز پہ ڈال دیتا ہے کہ جی پلیئر فالو نہیں کر رہا. بھائی آپ سارے پلان بنا کے دے رہا ہے PCB کو, PCB بنا کے نہیں دے رہی ہے پلان ان کو. یہ بڑا پہلی دفعہ دیکھنے کو ہمیں اور سننے کو ملا ہے کہ جی ایک پاکستان کرکٹ جب ایک بورڈ کوچ کے پلان پہ چل رہا ہے, کوچ بورڈ کے پلان پہ نہیں چل رہا. یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا یہاں پر. دیکھیں آپ نے اگر ریسٹرکٹ کرنا ہے تو آپ ریسٹرکٹ کریں, لیکن آپ ایک طریقے کر دیں کہ جی PSL تو کمپلسری ہے ہر پلیئر کے لیے, پاکستان کے ہر پلیئر کے لیے. اس کے علاوہ اب آپ نے یہ دیکھنا ہے, اب آپ T20 کو الاؤ کر رہے ہیں یا T10 میں اب یہ بولیں گے جی T10 تو ہمارے اس رول کے اندر نہیں آ رہا کیونکہ T10 تو ڈفرینٹ فارمیٹ ہے, وہ تو ہم پرمیشن دے رہے ہیں کھیلنے کی. T20 میں یہ دو ان کو ریسٹرکٹ کر کے وہ بولیں گے جی ہم نے تو یہ بڑا اچھا کام کر دیا. کیونکہ ایک چیز ہے, کیونکہ لاسٹ ایئر بھی ہم نے دیکھا تھا کہ T10 لیگ میں کافی سارے مسئلے مسائل سامنے آئے تھے, کچھ تنقید بھی ہوئی تھی, کچھ فکسنگ وغیرہ کے ایشوز کے حوالے سے بھی بات اٹھی تھی کہ کیونکہ اس طرح کی لیگ میں فکسنگ اسکینڈلز بننا آسان ہوتے ہیں, اپروچ آسان ہوتی ہے فکسرز کی. پھر ہم نے دیکھا تھا جو فرنچائز اونرز تھے وہ ٹاس کے وقت گراؤنڈ پہ موجود تھے, پچ پہ موجود تھے. تو ایسی لیگ میں جہاں پر اتنے کنٹروورسیز ہیں, اتنے ایشوز ہیں, انجری کے بھی مسائل ہوئے, اس کے بعد پھر PCB نے یہ فیصلہ کر لیا کہ NOC جاری کر دیا گیا. تو T10 لیگ سے PCB کو اتنی دلچسپی کیوں ہے؟ PCB کو بڑی شاباش ہے جو اتنے اس کے آگے گھٹنے ٹیک دیے ہیں, اور میرے خیال میں یا تو وہاں سے کو ارننگ بہت اچھی مل رہی ہے جس کی وجہ سے وہ یہ کام کر رہے ہیں. اور میں نے کبھی کسی جگہ پہ یہ نہیں دیکھا کہ جی فرینچائز کا آنر ٹاس کے وقت وہاں موجود ہوتا ہے. یہ کرکٹ ہو رہی ہے یا آپ مذاق کر رہے ہو وہاں پر, یا تو آپ بول دو کہ بھائی ٹھیک ہے جب مذاق کر رہے ہیں تو یہ بھی پلیئر آ گیا, یہ بھی مینیجر بھی آ گیا, کوچ بھی آ گیا, فزیو کو بھی بلا لو, ہم ایک فیسٹیول یہاں پر کر رہے ہیں. یار آپ کرکٹ کھیل رہے ہو, کرکٹ کو پروموٹ کر رہے ہو,
50 टेस्ट क्रिकेट से 50 ओवर्स आए, 50 ओवर से T20 आ गए, T20 से T10 आ गए, आपके नेक्स्ट क्या टॉप T6 आने वाला है क्या? मतलब क्रिकेट को आप खत्म करते जा रहे हैं आहिस्ते आहिस्ते, और ये तो उन लोगों के लिए बड़ा अच्छा आप प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि जो ये चाहते ही हैं कि जो छोटे फॉर्मेट का वो आए और वहां से वो जल्द से जल्द अपना पैसा कमाए। और हमने कुछ बॉलर्स का, जैसे खुद मोहम्मद आमिर है, अब मोहम्मद आमिर जैसे बॉलर का खौफ हमें लगा T10 में खत्म होता है, क्योंकि 2 ओवर्स बहुत कम एक बॉलर को टाइम मिलता है जिसमें वो अपनी बॉलिंग को, अपनी स्किल्स को प्रूव कर सके, उन्हें खूब ठीक ठाक छक्के लगे। तो आपके ख्याल में ये फास्ट बॉलर्स को खास तौर पे उनकी बर्बादी है T10 लीग और उसके लिए इजाजत दिया जाना? देखिए बर्बादी तो है, इस सेंस के अंदर बर्बादी, जिस तरह से भी आप T10 की बात कर रही हैं, तो 2 ओवर्स जिस तरह से कराने हैं फॉर सपोज, तो एकदम से आकर इतनी जान मारना, अगर आपको वसीम वकार का दौर याद हो तो वो आते के साथ ही एकदम जान नहीं मारते थे, ऐसी उन्होंने इतनी विकेट्स थी, लेकिन वो रिदम कैरी करते थे सबसे पहले। आते के साथ ही इतनी अगर जान मारनी है तो फॉर श्योर स्ट्रेस तो आएगा। और जहाँ तक बात कर रहे थे कि स्पॉट फिक्सिंग की, क्यों नहीं होगी वहाँ पे स्पॉट फिक्सिंग? इतनी आसान आसाइशें मिली हुई हैं लोगों को, तो ऑब्वियसली स्पॉट फिक्सिंग। इनफैक्ट मैंने तो ये भी देखा था तौकीर के वहाँ पर जो पहले एक फ्रेंचाइज ओनर थे और उसके बाद वही लीग के मैच, ये सिर्फ रूल बेवकूफ़ बनाने के लिए हमें बनाया गया था, क्योंकि हमने देखा कि उसी तरह से लीग्स में लड़कों के नाम आ रहे हैं, उसी तरह से हाईएस्ट पेड क्रिकेटर बने हैं कैरेबियन प्रीमियर लीग के शादाब खान और रुमान रईस, उसी तरह से लड़के पार्टिसिपेट कर रहे हैं। भाई एक लीग तो हो गई आपकी कैरेबियन प्रीमियर लीग, एक लीग हो गई आपकी कनाडा में जो लीग शुरू हो रही है उसमें पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं, फिर आपके पास आ गई जो है वो T10 लीग, उसमें पाकिस्तानी प्लेयर्स को शामिल करने का NOC जारी हो गया, फिर PSL, 4 लीग्स तो ये हो गई, फिर 2 लीग्स का क्यों कहा था PCB ने? तौकीर कुछ ये समझ आई मंतक आपको? देखिए मुझे तो मंतक समझ नहीं आती, ऑनेस्टली मुझे मंतक समझ नहीं आती, और मैंने जिससे भी बात की इस हवाले से किसी को ये मंतक समझ नहीं आती। सबसे बड़ा मसला ये है कि अपने लफ्जों पर रहना ही नहीं आता, और वही सबसे बड़ी बात फिर वही है कि वही लोग चले आ रहे हैं, इनकी मंतक कैसे समझ आएगी? इन्हीं के सवाल होते हैं, फिर इन्हीं के जवाब होते हैं, और वो जवाब भी सही नहीं होते। तो एक तो तौकीर आपने क्योंकि खुद भी क्रिकेट खेली है तो आप ये बेहतर बता सकते हैं कि एक तो लड़के का, क्योंकि जब हम T20 खेलते हैं तो ज़ाहिर है फिर जब टेस्ट फॉर्मेट खेलते हैं या वनडे फॉर्मेट खेलते हैं तो वो उसमें हमारा वो स्टेमिना ही नहीं होता उस हिसाब से। तो इससे भी तो फर्क पड़ रहा है लड़कों को, क्योंकि शादाब में हमने बहुत अच्छी उन्होंने प्लेइंग की, मगर वो टेम्परामेंटी टेस्ट का हमें उनमें दिखाई नहीं दिया जब वो बॉलिंग कर रहे थे, तो इससे भी तो फर्क पड़ रहा है। ऑब्वियसली फर्क पड़ता है, क्यों फर्क नहीं पड़ता? आई मीन आप एक 20 ओवर का फॉर्मेट है, एक 50 ओवर का फॉर्मेट है, एक टेस्ट का फॉर्मेट है, और सबसे बड़ी बात यह है कि अब क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो गई है। पहले जो लोगों ने जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स रहे हैं उन्होंने इतनी क्रिकेट नहीं खेली है फजीला। अगर आप रिसेंटली अगर आप चीज़ों को पढ़ें तो क्रिकेट इतनी ज़्यादा है, उनको प्रॉपरली लेके चला नहीं जा रहा, प्लेयर्स को प्रॉपरली लेके चला नहीं जा रहा, और हमारी मैनेजमेंट में अगर वही जी हमारी मैनेजमेंट। लेकिन मुझे ये बताएं ताहिर कि 2019 वर्ल्ड कप के लिए प्लेयर्स को प्रिपेयर करने की बात की जाती है, तो जिस हिसाब से अब लड़के T20 लीग्स खेल रहे हैं, T10 खेल रहे हैं, तो आपके ख्याल में वर्ल्ड कप 2019 तक हमारा फिटनेस का मयार वो होगा जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं? डिपेंड करता है देखिए लड़कों पे, या तो आप कोचेस तो आप प्लान दे देते हैं, जैसे हमने देखा है कि रिसेंटली लड़कों को प्लान भी मिला था, डाइट प्लान है उनकी, इवन ट्रैवलिंग प्लान भी उनको दिया गया कि जी आप ज़्यादा ट्रैवलिंग पे ना जाएं, आपको प्रॉब्लम आ सकती है, आप अपने प्लानिंग में रहें। डिपेंड करता है कि जी किस तरह से ये रिस्ट्रिक्ट कर दें लड़कों को। देखिए लड़कों को रिस्ट्रिक्ट जितना करेंगे और लड़का उतना बाहर जाएगा। आप उसको थोड़ा कंफर्ट जोन दें, आप उसको बिठा के उसकी काउंसलिंग करें कि जी देखें ये आप सब हमारे ये प्लान के अंदर हैं, ये हमारा प्लान है, ये हमारा फोकस है वर्ल्ड कप, इसको हमने लेके चलना है। तो अब आपने सर्टन लीग्स आप लड़कों पे छोड़ दें कि जी अब आपने कौन सी लीग्स खेलनी है जो आपकी बेटरमेंट के लिए, जो आपको लगता है कि जी आपके जो अपोनेंट। अगर लड़कों पे छोड़ दिया ताहिर, तो लड़के मुझे ये बताएं ना, कौन लड़का मना करेगा अगर उसे 4 पैसे किसी एक लीग से मिल रहे हैं? अगर उसे 6 लीग्स पैसे दे रही हैं वो 6 की 6। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप ये देखें कि जी इंटरनेशनल प्लेयर्स कहाँ जा रहे हैं जो आगे चल के आपको कम्पीट करना होगा उनको वर्ल्ड कप के लिए। लेकिन ये दुनिया के और भी हैं, जैसे वेस्ट इंडीज के भी कुछ प्लेयर्स हैं। अब आपको लगता है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स में ये ज्यादा मसला है फिटनेस का, मतलब हम दूसरे लीग खेलते हैं उनको ऑनेस्टली पाकिस्तानी प्लेयर्स में ज्यादा मसला है। ऐसा नहीं कि हर चीज क्रिकेट बोर्ड की अगेंस्ट है, ऐसा नहीं है, ज़्यादातर चीज़ें अगेंस्ट जाती हैं, दैट्स डिफरेंट थिंग, मगर पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ भी ये मसला है। उनको प्रॉपर काउंसलिंग की ज़रूरत है, प्रॉपर काउंसलिंग नहीं की जाती। मैंने भी काउंसलिंग, ताहिर आपने भी काउंसलिंग की क्लास ली होगी, तो 80% जो क्लास के अंदर लड़के होते हैं वो मजाक कर रहे होते हैं, वो तफरी कर रहे होते हैं, इसके सिवा कुछ नहीं हो रहा था। और काउंसलिंग कौन करेगा, काउंसलिंग कब होगी? अगर प्रॉपरली काउंसलिंग और साइकियाट्रिस्ट की अगर बात करें, साइकियाट्रिस्ट प्लेयर्स के साथ होते हैं पूरी दुनिया के अंदर,
میں نے تو پاکستان میں اب تک کی تصور ہی نہیں سنا. ہم نے دیکھا تھا مقبول بابر ایک تھے پاکستان ٹیم کے ساتھ سائیکیٹرسٹ کافی عرصے تک رہے تھے. 2005 کی بات ہے جب ہم لوگ 5 6 7 جب میں اکیڈمی میں تھا تو وہاں باقاعدہ ایک سائیکیٹرسٹ آتا تھا, ہمیں باقاعدہ کلاس دیتا تھا, اور یہ جتنے ہمارے پاکستان ٹیم کے بڑے پلیئرز ہیں, کیونکہ جب کیمپ میں ہوتے تو یہ سب بیٹھے ہوتے تھے, بڑے غور و شور سے سنتے تھے. بات یہ ہے کہ وہ سامنے لکھی ہوئی آتی انگلش, ایک بندہ بول رہا ہے اردو, اب آپ وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ نے انگلش پڑھنی ہے, کتنوں کو تو انگلش پڑھنی نہیں آتی. پلس پھر جب تک آپ اس کے ساتھ بندہ بٹھا کے ان کو پراپرلی ٹریٹ نہیں کریں گے, جیسے توقیر نے بولا کہ جی کاؤنسلنگ تو آپ نے ہر شعبے میں آپ کو دی, آپ کے اینٹی کرپشن میں بھی آپ کو کلاس دی جاتی ہے, آپ کو اسپاٹ فکسنگ میں بھی آپ کو دی جاتی ہے, باقاعدہ آپ کے سائن لیے جاتے ہیں, آپ کو سیریز دی جاتی ہے, ہر چیز میں آپ کو دی جاتی ہے, باقاعدہ فٹنس بھی بتائی جاتی ہے کہ جی ہر لڑکے کی اپنی فٹنس ہوتی ہے, یہ لڑکے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا اپنے آپ کو فٹ رکھتے ہیں. کیمپ میں تو سرٹن پیریڈز آپ پہ ورک آؤٹ ہوتا ہے, کیمپ کے بعد آپ کو بک دے دی جاتی ہے کہ جی یہ آپ کا پورا پلان ہے پورے سال کا یا 6 مہینے کا. اب وہ لڑکا جا کے وہ کیا پلان کرتا ہے, کیا واپس کرتا ہے, جب آپ فٹنس ٹیسٹ میں آتے ہیں تو لڑکا فیل ہو جاتا ہے. اور وہ جو بک بھی جو دی جاتی ہے وہ پوری انگریزی میں ہوتی ہے, وہ نہ اردو میں ہوتی ہے نہ اس کو کوئی سمجھانے کے لیے ہوتا ہے. خیر اب تو کافی, اب تو کوچ بھی آپ کا انگریز ہے, تو پھر اب کچھ تو پلیئرز کو آپ اتنا بھی انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں, کچھ تو